بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے سنہرے اصول جن کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ نام لے کر بات کریں۔ ہر انسان کو اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے۔ کسی کا نام لے کر بات کرنے سے اسے ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ باتوں میں مزاح شامل کریں۔ بات کرتے ہوئے ہلکا پھلکا مزاح شامل کریں، اس سے ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ لوگ خوش مزاج لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ مثبت باڈی لینگویج اپنائیں۔ مسکراہٹ، نظریں ملانا اور سر ہلانا، یہ سب آپ کی گرمجوشی اور دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ سامنے والے کی تعریف کریں لیکن سچی تعریف کریں۔ مصنوعی تعریف کے بجائے جو چیز واقعی اچھی لگے اس کی تعریف کریں۔ یہ دل جیتنے کا آسان طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنی مشکلات کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ 20% لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں تمہاری تکلیف سن کر۔ انجیر تازہ یا خشک ہو، اس سے بواسیر کی بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے رنگ نکھرتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ موٹاپا جڑ سے ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ نیم گرم پانی کا گلاس لے کر اس میں ایک لیموں نچوڑ کر پی لینا اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ آب زمزم پینے کے دوران مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہاں پر پیاز رکھ دیا جائے وہاں چھپکلی اور سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہو تو دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ ضرور کھائیں، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال لازمی شامل کریں، انشاءاللہ آپ کے کمر کے درد میں بہتری ہوگی۔ نہار منہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے انسان کی جلد پر برا اثر پڑتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے ختم ہو جائیں گے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لسی اور چائے اکٹھے نہ پئیں، اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ بھنڈی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سوتے وقت ناک میں ایک قطرہ زیتون کا تیل لگا دیں، پورا موسم امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 20 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر آپ کو بے وقت نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں اور پھر چھوڑ دیں، نیند آنا بند ہو جائے گی۔ قد بڑھنا رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کبھی ایسی عورت سے ناطہ نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہے۔
کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ اگر نسیان یعنی بھول جانے کی پرابلم ہو تو دار چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیب میں رکھیں اور دن میں 3-4 ٹکڑے چبا کر ان کا رس چوستے رہا کریں۔ چند روز بعد قوت حافظہ غیر معمولی طور پر بڑھ جائے گی۔ جسمانی اور ذہنی صحت اور مردانہ کمزوری کا بہترین اور لاجواب نسخہ۔ ایک ہفتہ بنا کر استعمال کریں اور ہر طرح کی کمزوری سے نجات حاصل کریں۔ بادام، کاجو، اخروٹ، کھجور اور شہد، ان تمام چیزوں کو دودھ میں ڈال کر شیک بنا لیں اور روزانہ استعمال کریں۔ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہوتا ہے۔ آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھو اور آزادی کی قیمت کسی غلام سے۔ 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ رات کو 3 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اتنا جوش دیں کہ آدھا گلاس اڑ جائے، باقی پانی کے 3 حصے کریں۔ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم، دوپہر کھانے سے پہلے نیم گرم، رات کھانے سے پہلے نیم گرم پانی کر کے پی لیا کریں۔ جب خواتین کو ایام کا کسی قسم کا مسئلہ ہے، موٹاپا ہو، ہارمونز میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، ختم ہو جائے گا۔ چہرے کے بال ختم ہو جائیں گے، ایام باقاعدہ ہو جائیں گے، تقریباً 70 پوشیدہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس پانی میں اگر آدھی چمچ شہد ڈال لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ جب تم صبر کرو گے تو راستہ تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب گردے خراب ہونے لگتے ہیں تو فاسد مادے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور منہ میں دھات کا ذائقہ آنے لگتا ہے۔ سانس کا ٹھیک سے نہ آنا بھی ان زہریلے مادوں کا خون میں شامل ہونے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسے مریض کا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا اور اس کے نتیجے میں وزن کم ہو جاتا ہے۔ جب گردے فاسد مادے جسم سے نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ فاسد مادے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں، پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن بڑھ جاتی ہے۔ جسم کے نچلے حصوں میں سوجن کا ہونا دل کی بیماریوں سے علاوہ جگر میں خرابی اور ٹانگ میں خون کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار دوا کھا لینے سے، کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دینے سے سوجن کم ہو جاتی ہے، مگر بہتر مشورہ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے۔ گردوں کی خرابی کی سب سے پہلے نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ پیشاب میں پروٹین کا آنا، اور ایسا ہونے سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا مرجھا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کا سائز اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کا گردہ کتنا پروٹین آپ کے پیشاب میں شامل کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ مناسب مقدار میں پروٹین لینے کے باوجود آپ کو سستی، بوجھل آنکھوں اور حلقوں کا سامنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بروقت رجوع کریں۔ چیری کو پھلوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں چیری کو ایک نایاب، صحت افزا اور لذیذ پھل کی حیثیت سے پسند کیا جاتا ہے۔ چیری کی کئی اقسام ہیں جن میں کالا، گہرا سرخ، ہلکا سرخ، پیلا اور دیگر رنگوں کی چیری شامل ہے۔ چیری موسم گرما کا ایک عام پھل ہے جو نہایت فائدہ مند ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے دانوں میں بھی بہت فائدے چھپے ہیں۔ چیری کھانے سے جلد سے جھریاں کم ہوتی ہیں، جبکہ سیاہ رنگ بھی بہتر ہوتا ہے۔ چیری میں میلاٹونن کی قدرتی طور پر موجودگی ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جو نیند کی کمی کا شکار ہیں۔ اپنی زندگی میں صرف 3 سے 4 چیریز کا اضافہ کرنے سے پرسکون نیند حاصل کی جا سکتی ہے۔ چیری میں موجود وٹامن بی اور وٹامن سی بالوں کا ٹوٹنا اور جھڑنا روکتے ہیں اور سر کی جلد کو نمی بخشتے ہیں، جس سے بالوں کی تیزی سے نشوونما ہوتی ہے۔ دانتوں میں خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی اور 1 لیموں کا رس، آدھا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ غرارے کریں۔ خون کی بند رگوں کو کھولنے کا آسان نسخہ۔ جسم میں کوئی بھی رگ بند ہو تو کھل جائے گی۔ اس نسخے سے آپ کسی بھی قسم کی بند رگ کو صحیح کر سکتے ہیں، چاہے وہ جسم کی کوئی بھی رگ ہو۔ اگر جسم کی کوئی بھی رگ بند ہو جائے تو انسان کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام بند رگیں دوبارہ سے نارمل ہو جائیں گی۔
اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں: دار چینی 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، خربوزہ 10 گرام، السی کے بیج 10 گرام، تیز پتہ 10 گرام، مغز اخروٹ 10 گرام، مصری 10 گرام۔ سب اشیاء کو بلینڈ میں شامل کر کے پاؤڈر بنا لیں اور کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی سے لینی ہے اور 1 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ البتہ آپ چائے پی سکتے ہیں۔ دل کے مریض یاد رکھیں، یہ نسخہ استعمال کرتے رہیں گے تو گارنٹیڈ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی ہارٹ اٹیک یا لقوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ معدہ بدن انسانی میں وہ بہترین عضو ہے جس میں غذا جیسی ضروری چیز ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا کسی مرض میں مبتلا ہو جانا گویا تمام بدن کے بیمار ہونے کے ہم معنی ہے، کیونکہ جو نقص معدے میں ہوگا وہ غذا کے ذریعے تمام بدن میں پہنچ کر خراب اثر پیدا کرے گا۔ لہٰذا معدے میں اگر ذرا سا بھی نقص ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ آگ کے پھولوں کے لونگ حسب ضرورت لے کر اس کے برابر وزن نمک سیاہ یا عام نمک جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور مرچ سیاہ، تینوں چیزیں ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور رتی رتی کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں پیٹ درد، بھوک نہ لگنا، ہیضہ، کھٹے ڈکار آنا اور کھانسی وغیرہ کے لیے لاجواب ہے۔ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر بھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پٹھے عضلات سرد ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے ہیں تب بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، جس سے اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے انار کے چھلکے لے کر ان کو خشک کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر سفوف 100 گرام ہے تو اس کے اندر آپ 2 گنا شہد کو ڈال دیں، یہ معجون سی بن جائے گی۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ پی لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مندرجہ بالا تکالیف، پیشاب کنٹرول نہ ہونا، قطرے آنا، معدے کی خرابی، خواتین میں لیوکوریا وغیرہ، انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس کی میعاد استعمال کی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس کو 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں، 20 دن بھی اور 1 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف شوگر کے مریض یہ نسخہ نہیں لیں، باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس رات نے آپ کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا، وہی رات آپ کے لیے ایک نئی صبح کی نوید لے کر آتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ اللہ اندھیروں کے بعد روشنی اور صبر کے بعد راحت ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بے مقصد نہیں ہوتے، وہ رب کی عرش تک پہنچتے ہیں اور ہر آنسو کے بدلے یہاں ایک نئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، دل تھک جائے گا، لیکن بس صبر کا دامن تھامے رہنا ہے اور توکل کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ رب آپ کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں بھیجتا، وہ دیر کرتا ہے مگر بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے لبوں پر شکوے نہیں بلکہ شکر ہوگا۔ آپ حیرت سے کہیں گے، میرے رب نے میری دعاؤں کو یوں خوبصورت انداز میں قبول کیا، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، کیونکہ جس رب پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ سب سے بڑھ کر مہربان اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کا دل گواہی دے گا، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ املی کے بیجوں کے فوائد: اگر املی کے بیجوں کو آپ بھی پھینک دیتے ہیں تو ایک بار اس کو کھانے کے لاتعداد فوائد جان لیں۔ کئی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ املی کے بیجوں میں فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن سی بھی پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ ان کے فوائد جان لیں تو کبھی ان کو پھینکیں گے نہیں۔ یہ بیج ٹھنڈے ہوتے ہیں، اسی لیے اگر آپ کے منہ میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں یا منہ پک جاتا ہے تو آپ ان بیجوں کو منہ میں رکھ کر ان کا رس نگل جائیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ ان کو کھانے سے آپ کے دانت مضبوط رہیں گے۔ مسوڑوں کے دیگر جملہ امراض سے میں مفید ہے۔ وزن کم کرنے کے تمام ٹوٹکوں کے ساتھ ان بیجوں کو بھی چبا کر کھائیں۔ دانتوں پر لگے نشانات، گندے دانتوں کی میل کچیل کو بھی ہٹانے میں مدد دیتے ہیں۔ گلے میں خراش، گلا خراب یا کھانسی کی صورت میں املی کے بیجوں کا جوس بنا کر اس سے غرارے بھی کریں اور اس جوس کو پئیں بھی۔ 2 کروڑ کا گھر ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، مگر غسل آخر صرف ایک لکڑی کے تختے پر ہوتا ہے، اس لیے کسی کا حق مت کھاؤ۔ دنیا کی شان و شوکت، دولت اور رتبہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔